Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ نبی، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا اور ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کے پیٹھ کو گربار کر رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عجیب و غریب ہے، چاہے وہ بڑھاپے کی زندگی ہو یا پھر جوانی کی زندگی ہو یا پھر بچپن کی زندگی، پوری کی پوری زندگی میرے نبی کی عجیب و غریب ہے، دکھ درد سے بھرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ سفر میں تھے، کہیں جا رہے تھے، تو صحابہ نے میرے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بچپن کی زندگی کیسی تھی؟ یعنی صحابہ نے میرے نبی کے بچپن کی زندگی کے بارے میں سننے کی خواہش کی، اظہار کیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے بھائی، میرے شیر خارگی کا زمانہ یعنی بچپن کی زندگی بنو سعد میں گزری ہے۔ ایک مرتبہ ہم اور میرا بھائی، میں اور میرا بھائی رضائی بھائی، حلیمہ سعدیہ کا بیٹا، دونوں وادی میں جا رہے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ اچانک چند شخص میرے سامنے آیا اور وہ آ کر مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، اور زمین پر لٹانے کے بعد میرے سینے کو چاک کیا، اس کے اندر سے دل نکالا، اور یہ سارا کا سارا ماجرا میرے رضائی بھائی حلیمہ کا بیٹا دیکھ رہا تھا۔
جب اس نے دیکھا کہ میرے قریشی بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور سارا کا سارا ماجرا اپنی ماں کو سنایا، حلیمہ سعدیہ کو۔ تو میرے نبی کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اور میرے نبی اس وقت اسی مقام پر سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ میرے نبی کو حلیمہ سعدیہ اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا لال تجھے کیا ہوا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں میں اپنی والدہ یعنی رضائی ماں سے کہتا ہوں میرے امی جان ہم دونوں جا رہے تھے، اچانک چند شخص میرے سامنے آیا، مجھے زمین پر لٹا دیا اور میرے سینے کو چاک کیا، اس کے اندر سے میرے دل کو نکالا، دل نکالنے کے بعد اس کے اندر سے ایک بلیک ڈاٹ کو نکال کر پھینک دیا، اور وہ فرشتے تھے اور اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا، اس کے ہاتھ میں نور آ گئی، اس نے اس نور کو میرے دل میں میرے کڈنی میں فٹ کر دیا۔ پھر اس آدمی کے ہاتھ میں سونے کے تھال تھے، سونے کے برتن تھے، اس برتن میں برف کا پانی تھا، برف تھا، اس نور کو میرے دل کے اندر فٹ کر کے پھر اس برف کے پانی سے میرے سینے کو دھویا، میرے پیٹ کو دھو دیا فٹ کر کے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے یہ جواب سن کر میں ڈر گئی۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد میرے نبی کو وزن کیا گیا، ناپا گیا، تولا گیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے میرے نبی کو سب سے پہلے 10 آدمیوں کے ساتھ تولا جاتا ہے، میرے نبی اس سے بھی زیادہ وزن ہوتے ہیں۔ پھر میرے نبی کو 100 آدمیوں کے ساتھ تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، میرے نبی اس سے بھی زیادہ بھاری نکلتے ہیں، وزن میں زیادہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میرے نبی کو 1000 آدمیوں کے ساتھ شق صدر یعنی سینے کو پھاڑنے کے بعد میرے نبی کو 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میرے نبی وزن میں زیادہ ہوتے ہیں۔ آسمان و زمین کے درمیان 2 شخص نے آواز دیا ہے لوگوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ بھی اگر ان کو تولو گے، وزن کرو گے تو خدا کی قسم میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ وزن ہوں گے، بھاری ہوں گے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ان سارے کے سارے واقعات سے میں گھبرا گئی، ڈر گئی۔ پھر اپنے شوہر سے میں مشورہ کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے پاس واپس کر دیا جائے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ان کا کون جواب دہی ہوگا، کون جواب دے گا، کون ذمہ داری لوگا؟ میرے بھائیوں میرے نبی کو واپس کرنے کا صرف ایک یہی وجہ نہیں تھی، یہی بات نہیں تھی میرے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا، نہیں، بہت ساری وجوہات تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں روایت میں ہے ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں سے بنو سعد سے یہودی کا ایک قافلہ کا گزر ہوا، وہاں پہ ٹھہرا۔ حلیمہ سعدیہ میرے نبی کے اوصاف ان کے سامنے بیان کرتی ہیں، میرے نبی کے برکات ان کے سامنے بیان کرتی ہیں کہ ان کے آنے سے میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، ساری کی ساری برکتوں کا نزول میرے گھر میں ہو رہا ہے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آخری نبی ہے، اس نبی کو قتل کر ڈالو، اگر آج تم اس کو قتل نہیں کرو گے آگے چل کے وہ تم کو قتل کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اس کے بعد وہ یہودی کہتا ہے کہ اس کے والد محترم زندہ ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے کہ وہ جو نبی ہوگا آخری نبی وہ یتیم ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے یہ جواب سن کر میں ڈر جاتی ہوں، میں اپنے شوہر حارث کی طرف اشارہ کرتی ہوں اس بچے کا یہ والد ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں میلے کے اندر اپنے بچے کو محمد کو لے کر جاتی ہوں، وہاں بھی ایک راہب نجومی کی نظر میرے نبی کے اوپر پڑتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ بھی میرے نبی کو دیکھ کر چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے یہی وہ آخری نبی ہے، اگر آج اس کو تم قتل نہیں کرو گے آگے چل کے تم سارے کے سارے لوگوں کے
دین کو یہ غلط ملت پر ڈالے گا۔ یہ ساری کی ساری وجوہات میرے نبی کے بچپن میں ہو رہے تھے، اسی وجہ سے حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو واپس کرنے کا ارادہ کرتی ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، میرے نبی کے سینوں کو کیوں چاک کیا گیا، ان کے اندر سے وہ بلیک ڈارٹ کو جو تھا دل کے اندر سے کیوں نکال کر پھینکا گیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں علماء کرام، گناہ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، اس لیے وہ جو بلیک چیز جو پھینکا تھا وہ گناہوں کا مادہ تھا، اور برف کے پانی سے میرے نبی کے پیٹ کو اس لیے دھویا گیا، برف جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے میرے نبی کے دل کو، باڈی کو، میرے نبی کے پیٹ کو برف کے پانی سے دھویا گیا، تاکہ پوری کی پوری زندگی میں میرے نبی سے بھول کر بھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوئے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں، میرے نبی کے سینے کو چاک کر کے اس کے بعد فٹ کر کے میرے نبی کے دو شانوں کے درمیان میرے نبوت لگائی گئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے میرے نبی کے پیٹھ کے اوپر دو شانوں کے درمیان پیچھے میں میرے نبوت تھی، اس لیے سارے کے سارے یہودی میرے نبی کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے یہ آخری نبی ہیں۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں ان میں اختلاف ہے، فرماتے ہیں میرے نبوت تو بچپن میں ہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے، مخصوص کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس کو دہراتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کو مخصوص کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی کو جو میرے نبوت تھی وہ بچپن ہی سے تھی، لیکن میرے نبی کو میرے نبوت سینے چاک کرنے کے وقت میں پھر لگائی گئی، اس کی تجدید کی گئی۔ اس طریقے سے قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نہ جانے کتنے دفعہ فرمائے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھے کہ قرآن کریم میں صرف ایک ہی جگہ فرمایا ہے نماز ادا کرو، زکات دو، نہیں، بہت ساری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، زکات دو، اس لیے کہ زکات اور نماز کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھو گا نماز کے بارے میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس چیز کو فرماتے ہیں۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے، میرے نبی کو واپس کرنے کا مشورہ کرنے کے بعد میرے نبی کو حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لیتی ہے اور چلتی ہے مکہ کی طرف، میرے نبی کی والدہ کی طرف۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں مکہ کے قریب ایک قلعے پر پہنچتی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ رکھ کر اور میں اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے بیزی ہو جاتی ہوں، میں اپنے اس میں بیزی ہو جاتی ہوں، مشغول ہو جاتی ہوں۔ جب میں اپنے قضاء حاجت سے، اپنی مشغولیت سے فارغ ہو کر جب میں اس جگہ پر آتی ہوں جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روکا تھا، ان کو ٹھہرایا تھا، ان کو رکنے کے لیے کہا تھا، میں کیا دیکھتی ہوں وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں، بہت زیادہ تلاش کرتی ہوں، ڈھونڈتی ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں ملتے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ قسم کھاتی ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ ملا تو میں اس ٹیلے کے اوپر سے، پہاڑ کے اوپر سے کود کر جان دے دوں گی۔ اس کے بعد میں پھر تلاش کرتی ہوں، مجھے محمد نہیں ملتے۔ اس کے بعد میں ان کے دادا عبد المطلب کے پاس جاتی ہوں، سارا کا سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ وہ بھی عبد المطلب میرے نبی کے دادا مکہ کے سردار تھے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہ بھی تلاش کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں ملتے۔ آخرکار میرے نبی کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس آ کر دعا کرتے ہیں، جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان سے آواز آتی ہے، اے عبد المطلب گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا، جاؤ مقام تہامہ میں شجرہ یمن کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں جاتا ہوں تو میرے نبی میرا لخت جگر کسی مقام پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی کو وہاں سے لایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے نبی کے بچپن میں ہو رہے ہیں، بڑھاپے میں نہیں، جوانی میں نہیں، ابھی میرے نبی کو نبوت نہیں ملی ہے، 40 سال باقی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے نبی کو بچپن میں میرے نبی کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، ساری کی ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔
آخری نبی کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ جب میرے نبی کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میرے نبی کی حدیث میں ہے، جب میرے نبی کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے تو میرے نبی کی والدہ ان کو اپنے مرحوم شوہر کی زیارت کا خیال آتا ہے۔ وہ اپنے مرحوم شوہر کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، میرے نبی کو ساتھ لیتی ہیں اور وہ اپنے دل میں تصور کرتی ہیں، سوچتی ہیں کہ یثرب جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے، اس لیے کہ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ میرے نبی جب مدینہ کے اندر آئے تو یثرب کا نام بدل کے مدینہ رکھے۔ مدینہ کا پہلا نام تاریخ کی کتابوں میں یثرب تھا۔ میرے نبی کے ان کی والدہ کی زیادہ رشتہ دار مدینہ کے تھے۔ میرے نبی کو ساتھ لے کر ام ایمن جو میرے نبی کی والدہ کی خادمہ تھی، میرے نبی اور ام ایمن اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، یہ 3 آدمی کا مختصر سا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ یہ تینوں جاتے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کے قبر کی زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد مدینہ جاتے ہیں، اپنی والدہ کے رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں۔ اس کے بعد جب واپسی میں ایک مقام ہوتا ہے، مقام ابوا، وہاں پر جا کر میرے نبی کی والدہ کی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ میرے نبی کی عمر صرف 6 سال کی ہے۔ میرے نبی کی والدہ کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، اب میں اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہوں، تو میرے نبی اس وقت اپنی والدہ کے سرحانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے نبی کی والدہ بی بی آمنہ میرے نبی کے چہرے کی طرف بار بار محبت سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ میرے نبی کو بار بار ان کی والدہ چومتی ہیں، بوسہ لیتی ہیں۔ میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، میرے نبی کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ صرف 6 سال کی عمر ہے، میرے نبی اپنے دل میں کیا سوچتے ہوں گے، میرے والدہ آج مجھے بار بار محبت سے کیوں دیکھ رہی ہے، آج میری والدہ بار بار مجھے کیوں چوم رہی ہے، کیوں مجھے بوسہ لے رہی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، دونوں جہاں کے سردار اپنے دل کے اندر کیا سوچتے رہے ہوں گے، کس طریقے سے اپنی نظروں کے سامنے محبتوں کا، شفقتوں کے رسی ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد بی بی آمنہ چند اشعار پڑھتی ہیں عربی میں، جن کا ترجمہ یہ ہے: میرے لخت جگر میرا بیٹا، تو گھبرانا نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو ایک ایسے عظیم باپ کی اولاد ہے، تو اس شخص کا فرزند ہے جس کے فدیے 100 اونٹ ہیں۔ تو میرے بیٹے تو گھبرانا نہیں، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، میں بھی مر جاؤں گی، تو بھی مر جائے گا، سارے کے سارے دنیا کے لوگ جو آتے ہیں ان کو مرنا ہے، لیکن میرے بیٹے تو گھبرانا نہیں، میرا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا، قیامت تک میرا نام تاریخ کی کتابوں میں قائم رہے گا، لوگوں کی زبان پہ قائم رہے گا، اس لیے کہ میں ایک ایسے عظیم شخصیت کو پیدا کر کے جا رہی ہوں، جنم دے کے جا رہی ہوں کہ میرے بیٹے تو گھبرانا نہیں، میں نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے جو خواب دیکھا ہے تیرے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا، تجھے ضرور نبی بنائے گا۔ میرے بھائی یہ کہتے کہتے میرے نبی کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ سفر میں میرے نبی کی صرف 6 سال کی عمر ہے، ذرا سوچو تو صحیح، میرے نبی کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی، کس طریقے سے اپنے ننھے منھے ہاتھ سے اپنے ماں کے اوپر مٹی ڈالے ہوں گے۔ چوتھا کوئی نہیں ہے، میرے نبی تھے، میرے نبی کی والدہ کی خادمہ تھی ام ایمن، اور تیسرا میرے نبی کی والدہ، دونوں حضرات کس طریقے سے میرے نبی کی والدہ کو قبر کے اندر ڈالے ہوں گے، کس طریقے سے میرے نبی کے ماں کے اوپر پتھر ڈالے ہوں گے، مٹی ڈالے ہوں گے، ذرا اندازہ تو لگاؤ۔ اس کے بعد ام ایمن کی روایت فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لے کر آتی ہوں، اس کے بعد ام ایمن میرے نبی کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں، ایک طویل زمانے تک میرے نبی کی خدمت کرتی ہیں، اس لیے میرے نبی ام ایمن کو ماں کہہ کر پکارتے تھے، بہت زیادہ وہ خدمت کی ہے میرے نبی کی۔ جب میرے نبی بڑے ہوتے ہیں ام ایمن کی شادی حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے کراتے ہیں، ان سے ایمن پیدا ہوتے ہیں جس کا لقب ام ایمن کے نام سے آج جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نکاح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کراتے ہیں، ان کو میرے نبی کے دربار کا خاص مقام تھا، ان سے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسامہ بن زید بہت ہی عظیم ہستی ہیں،
فتح مکہ میں نبی کے پیچھے تھے اور میرے نبی کا بدن اسامہ بن زید کے بدن سے ٹچ ہو رہا تھا، چھو رہا تھا۔ میرے بھائیو، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اس کے بعد میرے نبی کے ذمہ داری، میرے نبی کی سرپرستی عبد المطلب میرے نبی کے دادا محترم کے ذمہ داری میں میرے نبی آتے ہیں۔ عبد المطلب میرے نبی کے دادا مکہ کا سردار تھا، بہت بڑا سردار تھا، اتنا بڑا سردار تھا خانہ کعبہ کے اندر صحن کعبہ میں ایک بہت بڑا تخت لگتا تھا جس کے اوپر صرف عبد المطلب ہی بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی اولاد اس تخت کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میرے نبی سے میرے نبی کے دادا عبد المطلب بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میرے نبی اس تخت پر جا کر بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے نبی جا رہے تھے اس تخت کے اوپر، ابو طالب میرے نبی کے چچا عبد المطلب کے بیٹے میرے نبی کو روکنے لگے۔ عبد المطلب نے فرمایا آنے دو، ان سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ہاں، میرے نبی کے دادا عبد المطلب کی آنکھیں کمزور تھی، ان کو زیادہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ کسی سے بات کرتے تھے، جب وہ مشورہ کرتے تھے، سب سے پہلے میرے نبی کو چومتے تھے، میرے نبی کا بوسہ لیتے تھے، اس کے بعد میرے نبی کو اپنے بازو میں اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور میرے نبی کے پیٹھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرتے رہتے تھے۔ یہ میرے نبی سے محبت کیا کرتے تھے؟ عبد المطلب بہت زیادہ میرے نبی سے محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد جب 8 سال کی میرے نبی کی عمر ہوتی ہے، میرے نبی کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ ام ایمن فرماتی ہیں جب میرے نبی کے دادا عبد المطلب کے جنازہ کو اٹھایا گیا، میرے نبی چیختے ہوئے چلاتے ہوئے اپنے دادے کے جنازے کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور رو رہے تھے، میرا دادا مجھے چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ جب میں پیدا ہوا میرا باپ اس دنیا میں نہیں تھا، میرے دادا محترم جب میں کچھ تھوڑا بڑا ہوا میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اپنے میرا دیکھ بھال کیا، لیکن اے میرے دادا اب میں تھوڑا اور بڑا ہوا ہوں، آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے نبی اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ دنیا والوں، اپنی ماں کو گالیاں دینے والوں، خدا کی قسم اپنے نبی کی سیرت کو تو پڑھو، کتابوں کے اندر آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب یہ نہ سمجھے باپ کو تم گالی دو، باپ کو تھپڑ لگاؤ، باپ کو گھر سے باہر نکالو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب یہ نہ سمجھے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کی عزت کریں گے، باپ کو گالی گلوچ کریں گے، نہیں، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ کے والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، خدا ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان کی بددعا، ان کی آہ ان کے دل سے نکل جائے اور تمہارے آخرت برباد ہو جائے۔ میرے نبی اپنی والدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے صحابہ سے، میرے صحابہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی، کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے، فرض نماز پڑھانے کے لیے مصلی کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور نیت مان لیتا، اللہ اکبر بھی کہہ دیتا، سنت نماز نہیں، نفل نماز نہیں، فرض نماز میں کھڑا ہوتا، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی اشراق شروع کر دیتا۔ میری والدہ میرے اپنے روم سے پکارتی، کمرے سے پکارتی، محمد، میں خدا کی قسم نماز کو چھوڑ دیتا اور میں اپنی ماں سے کہتا میری امی جان بتائیے کیا فرمائش ہے۔ یہ بھائیو، میرے نبی اپنی والدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے نبی کا گزر اپنی والدہ کے قبر کے اوپر، قبر کے راستے سے ہوا تو میرے نبی اپنی سواری کو روک دیے اور اپنی والدہ کے قبر کے پاس گئے اور اپنی والدہ کے قبر کو درست کرنے لگے، صحیح کرنے لگے اور صحیح قبر کو درست کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، رو رہے تھے، اتنا میرے نبی روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے یہ سارا کا سارا منظر دیکھا اور کہنے لگے صحابہ سے، میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ آج میری آنکھیں یہاں رو رہی ہے، ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا میرا دل یہاں پر رویا کرتا تھا، میرا دل یہاں رویا تھا۔ میرے بھائیو، میرے نبی اپنی والدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو میرے نبی کو بچپن کی ساری چیزیں یاد تھی، میرے نبی کو وہ مقام بھی یاد تھا جس مقام پر اپنے ماں کے ساتھ جو مدینہ آئے تھے، ٹھہرے تھے، وہ مقام بھی میرے نبی کو یاد تھا اور میرے نبی کو وہ جگہ بھی یاد تھی، وہ مکان جس کمرے میں رکے تھے
میں نبی کو وہ ساری کی ساری چیزیں یاد تھی اور اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا، میں اس جگہ پہ رکا تھا، اس جگہ پہ میں نے کھانا کھایا تھا، یہ چیزیں میں نے کھائی تھی۔ بھائی خدا اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، خدا ان کو گالی گلوچ نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کے بعد، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے، اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھانا ہے۔ قرآن کریم کے اندر میرا اللہ فرماتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارے ماں باپ تم سے کچھ کہیں تو تم ان کو گالی گلوچ دینے کی تو دور کی بات ہے، اگر تم اس طریقے سے جو کرتے ہیں اگر اس طریقے سے بھی تم کرو گے میرا اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ خدا اپنے ماں باپ کو عزت کرو۔ میرے بھائیو، جس ماں نے تمہیں نو ماں اپنے پیٹ کے اندر پالا ہو، اس ماں کو تمہاری زمین کیسے گالی کرتی ہے، اس ماں کو تم گالی دیتے ہو۔ جس ماں نے تمہیں چھوٹے سے بچپن میں نہ جانے کس وہ پوری کی پوری رات تمہارے لیے جاگتی تھی، تمہارے بعد تمہارے لیے جاگتے تھے، تم پوری کی پوری رات تم روتے رہتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، سارے کے سارے لوگوں کو تم راتوں کو پریشان کرتے تھے۔ تمہاری ماں یہ ساری کی ساری چیزیں برداشت کی ہیں، تو اپنی ماں کے گود میں پیشاب کرتے تھے، پیخانہ کرتے تھے۔ تمہارے باپ اپنی ہڈیوں کو چوس کر تمہیں جوان کیا، تمہیں بڑا بنایا، لیکن آج تم اپنی ماں باپ کو گالی دیتے ہو، اپنی ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہو، تمہیں میرے بھائی شرم نہیں آتی؟ خدا اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، جو بھی تم کو بات کہیں اللہ کا نام لے کے تم اس کے بعد پہ لبیک کہنے والے بنو۔ اگر تم ان کے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیو آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا محترم عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں نبی کی ذمہ داری میں نبی کے چچا ابو طالب کے ذمہ آتے ہیں۔ اس کے بعد میں نبی فرماتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ابو طالب کے جو بچے تھے وہ زیادہ تھے، کھانے کے وقت ان کے بچوں میں زیادہ چھینا چھپٹی ہوا کرتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن میں نبی کبھی بھی بچپن میں کسی سے نہیں لڑے۔ اگر میں نبی کو کھانا ملتا تھا تو کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تھا تو بھوکا رہ جاتے تھے۔ زمزم کے کنواں کے پاس جا کر پوری کی پوری دن پورا کا پورا دن وہیں پہ گزار دیتے تھے۔ جب ابو طالب کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بھتیجا پورے کے پورے دن بھوکا پیٹ رہتا ہے، ابو طالب میرے نبی کو بلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب تک میرے نبی کھانا نہیں کھاتے تھے اس وقت تک ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے نبی کو اپنے ساتھ بٹھا کر ابو طالب کھانا کھاتے تھے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی سے لڑائی نہیں کی۔ ہاں، میرے نبی کی نبی ہونے کی گواہی بکری نے دی ہے، بھیڑیا نے دی ہے۔ میرے نبی بچپن میں بکریاں چراتے تھے، جس دن میرے نبی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ نہیں جاتے تھے، بکری کی عادت ہے ایک جگہ پہ وہ نہیں چلتی ہے، ایک جگہ سے وہ کھانا نہیں کھاتی ہے، دوسری جگہ گھوم گھوم کے کھاتی ہے۔ جس دن میرے نبی بکری کے ساتھ نہیں جاتے تھے بھیڑیا ان کو چیر پھاڑ دیتا تھا، لیکن جس دن میرے نبی بکریوں کے ساتھ جاتے تھے وہی بھیڑیا جو بکری کا دشمن تھا وہی بکری کے لیے بیان کرتا تھا، بکری کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے۔ خدا میرے بھائیو، آپ بھی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانو، ان کے مقام کو پہچانو، ان کے شان کو پہچانو۔ صرف ہم عاشق رسول کہہ دیں گے اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ صرف ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈا لے کے نہ جانے کیا عاشق رسول کریں گے، یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ عاشق رسول اسی کو کہا جاتا ہے جو میرے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے والا ہو، جو نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہو، جو مسلمانوں کی سنت کو بھی نہ چھوڑتا ہو، جو شادی بیاہ میں جو اپنے فضول خرچی کرتے ہیں وہاں بھی میرے نبی کی سنت ان کو یاد آتا ہو، وہ سچ سے عاشق رسول ہیں، وہ میرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو چھوڑ بیٹھا ہے، جو میری سنت کو چھوڑ کر کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں،
سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کہہ دو کہ میری امت کے فہرست سے اپنا نام کٹوا لے، میری امت کے فہرست سے نکل جائے، جہاں جائے چلے جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، غیر قوم بن جائے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ جو میری سنت کو چھوڑ دیا ہے میں اس کا نبی نہیں ہوں، وہ عاشق رسول سے نام کا بولتا ہے۔ ہمارے خدا اپنے نبی کی ساری چیزوں سے محبت کریں، وشواس کی سنت کو بھی ہم لازمی پکڑیں، نمازوں کی پابندی بھی کریں، اپنے ماں باپ سے محبت بھی کریں، ان کو دکھ نہ پہنچائیں، ان کو درد نہ دیں، ان کی تعظیم کریں، ان کو اکرام دیں، ان کی عزت کریں۔ خدا را میرے بھائی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر داخل کریں۔ خدا را اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر امید ہے کہ آپ حضرت اپنی زندگی کو گزاریں گے، امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنے